ارے تو جب سکون دینے کا حق نہیں رکھتا تو تکلیف دینے کا حق تجھے کس نے دیا؟ اتنا سوچا دروازے پہ بیٹھ گئے، دروازہ نہیں بجا۔ آج ہم اور تم ہوتے ایک دروازہ بجاتے ایک بار اور دروازہ نہیں کھلتا تو اندر سے باہر سے آواز، ابے بہری ہو گئی کہ سن نہیں رہی ہے، باپ بھی بہرا ہو گیا۔ سب سے بڑی کمیاں ہماری یہ ہے، ہم اپنے ماں باپ سے آکڑ کے بولتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اف تک نہ کہو، بہری ہو گئی، بہرا ہو گیا، سنائی نہیں آ رہی، کب سے شور مچا رہا ہوں۔ یہ تو بہت بڑے جملے ہیں، کہتے ہیں نا ہم تھوڑا سا ادھر کو، آپ تھوڑا ادھر اف کہتے ہیں نا ہم، اتنا اف ہو اف، تھوڑا سا کوئی کسی نے ٹچ کر دیا، کسی نے اف تک نہ کہو ماں باپ سے۔ آج ہم ایسے لفظ بولتے ہیں، بہرا آئے تو بہہ دیے، خاموش سردی میں دروازے پہ بیٹھے رہے، پوری رات گزرنے لگی۔ جب تہجد کا وقت آیا تو والدہ اٹھی، لیکن ماں بھی تھی۔ والدہ اٹھی، وضو کے لیے پانی لیا، وضو کرنے لگی۔ جب وضو کرنے لگی تو بیٹے نے سمجھا کہ ہاں پانی گرنے لگا، ماں وضو کر رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بولے نہیں منہ سے، دروازے پہ دستک دی۔ ماں تھی، اللہ نے یہی تو فرمایا مومن کی نظر سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آواز نہیں دی، ماں نے اندر سے کہا بایزید رک جا، بھی دروازہ کھول نہیں۔ ماں کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ ایک تو وہ ماں اللہ کا نور رکھنے والی تھی، دوسری بات تھی ماں کی ممتا وہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے چلنے کی دھمک سے بھی اپنے بچے کو پہچان۔ کہا بیٹا بایزید ابھی دروازہ کھولتی ہو۔ ماں نے دروازہ کھولا، بایزید وسطامی آئے۔ آنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا سلام دعا کے بعد وہ مقام حاصل کر لیا جس کے لیے 12 سال پہلے چلے گئے تھے۔ رو پڑے ماں، 12 سال ہو گئے لیکن آج تک وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کے ماں کے قدموں پہ گرے اور ماں کے قدموں کو چوما۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مقام جو 12 سال جنگلوں میں حاصل نہیں ہوا، ماں کے قدم چومنا تھے ابھی کھڑا نہیں ہوا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماں ہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ولی بنے، جتنے بھی قطب بنے، ابدال بنے، غوث بنے، سب کے پیچھے ماں کی دعا، ماں کی ممتا۔ کوئی بھی ولی ایسا ہے ہی نہیں جس نے ماں کی بد دعا لی اور ولی بن گیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک ولی بن بھی گئے، بڑا عبادت گزار بن گئے، ماں نے آواز دی بیٹا بیٹا، 3 بار آواز دی، نماز کی حالت میں نہیں بولے۔ ولی تھے، ولی بہت بڑے۔ ماں نے چلتے ہوئے لوٹتے ہوئے کہہ دی جا، اللہ تعالیٰ تجھے فاحشہ عورت کا منہ دکھا۔ اتنے بڑے ولی، اتنا کہنا تھا ماں کی زبان سے نکلا۔ حالانکہ کہی دیتی ہیں، آج ہماری مائیں نہیں کہہ دیتی ہیں، ہم پریشان کرتے ہیں اللہ اس کو موت دے دے، اسے ایسا کر دے۔ نہیں میری ماں تم ایسا مت کہا کرو، اللہ کی قسم تمہاری زبان تو وہ زبان ہے کہ تم جو کہتی ہو نا، اور یہ تو دل سے بھی نہ کہے، زبان سے کہنا، اللہ تب بھی قبول فرمائے۔ ماں کی بات اور ہوتی ہے، ماں کی دعائیں لے لو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے پیار کر لو۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تب حضرت نے فرمایا کہ تم دن بھر پیر کے قدم چومتے رہو اور دن بھر پیر کی بارگاہ میں پڑے رہو، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے، پیر تو پیر کیا، نبی بھی راضی نہیں، خدا بھی راضی نہیں، پیر بھی راضی نہیں، پیر بھی راضی نہیں یار۔ پیر تھوڑی کر رہے ہیں اس چیز کو، پیر بھی راضی نہیں ہے۔ اگر پیر بھی پیر بنے تو ماں کی دعا سے بنے ہیں، پیر ہی نہیں ہوتے اگر ماں کی دعا نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا لے لو، ماں کی دعا لے لو، اپنا اپنا دکھنا نہ رو، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ غلط کریں گے نا تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ غلط کرے گی۔ اب اگر ہم اپنی اولاد کو رو یار بول ہماری اولاد ایسے کر رہی ہے، اس کا مطلب تو نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرا ہے۔ 2 چیزیں ہیں ماں باپ کے نافرمان کے لیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے جنت تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز دنیا میں بھی اس کو اگر ماں باپ کو مارے گا تو وہ پٹے گا، یہ گارنٹی۔ ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ گالی کھائے گا، ماں باپ پہ جو ظلم کرے گا وہ ہوگا اس کے ساتھ۔ بہتر یہی ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ماں باپ سے پیار کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ اس کا رسول بھی راضی ہے، اور ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی۔ ہر جن کے ماں باپ گزر چکے اب وہ کیسے راضی کریں گے بھائی؟ جن کے زندہ ہیں وہ تو راضی کر لیں گے، لیکن جن کے گزر گئے وہ کیسے راضی کریں گے؟ تو ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہے اسلام
اسلام ایک وہ مذہب ہے کہ جس میں ہر پہلو اور ہر سوال کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اور مذاہب ہیں کہ جس میں ہاں، تو فرمایا جن کے ماں باپ اگر گزر چکے ہیں اور وہ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی قبر پہ جائیں اور کثرت سے ان کو لیے ایسا نہیں کہ ماں باپ مر گئے سن نہیں رہے، جب سن نہیں رہے سلام کیوں کر رہے ہو قبرستان میں جا کے؟ کیوں سلام کر رہے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہہ رہا ہو بھائی؟ وہ تو سننے والا ہے ہی نہیں کوئی، سب قبر والے منو مٹی کے اندر دفن ہے، کیوں کہہ رہے ہو ان سے؟ کیوں سلام کر رہا ہو؟ اس کا مطلب وہ سن رہے ہیں۔ اور ایک قلعے کا قبرستان ہے، ہم نے اس کونے سے رشید بھائی سلام کر دیا، اس کونے کے جواب دیں گے کہ نہ دیں گے؟ اس کونے تک کے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندہ جتنا سنتا تھا نا، اللہ نے اس سے 1000 گنا زیادہ مردے کی سننے کی طاقت بڑھا دی۔ تو عقل کرنا کون کہہ رہا ہے کہ یہ مر گئے؟ ان کی تو طاقت بڑھا دی اللہ نے۔ اور دوسری چیز ہے اور بتائیں، اب گلی میں کون کھڑا پتا کسی کو؟ تو اتنے لوگوں کو بتاؤ کون کھڑا گلی میں؟ پتا کسی کو؟ نہیں پتا، نہیں گلی میں۔ لیکن منو مٹی کے اندر لیٹنے والا انسان جب قبرستان میں کوئی جاتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا پوتا آیا ہے، یہ میرا نماز آ گیا، یہ فلاں مولوی صاحب آ گئے، منو مٹی کے اندر دفن ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہو، ٹکڑی بھی لگاتے ہو، اور ذرا سا بھی سراغ نہیں ہوتا اس میں گوندا لگا دیتے ہو، مٹی بھیگو کے لگاتے نہیں لگاتے ہو، کتنی مٹی ڈالتے ہو، پھوڑوں سے سب کچھ دفن کرنے کے بعد کئی سراغ تھوڑی دیتا اس میں، پھر بھی پہچان لیتا مٹی کے اندر سے فلانا آ گیا۔ ابے اتنی طاقت دیکھنے کی کہاں سے آئی؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، عقل کے اندر اب بھی ناخون لے لو دماغ کے۔ جب قبر کے اندر پہنچ کے تمہارے عام مردوں کے دیکھنے کا حال یہ ہے، پھر مدینے والے مزار میں کہاں تک جب تمہارے مردے قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، دور تک کا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر مدینے والے تو زندہ ہیں اپنے مزار میں، وہ کہاں تک کا دیکھنے کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے مسلمانوں سمجھو، ماں باپ کے مقام کو سمجھو، ماں باپ کی بلندیوں کو سمجھو، ماں باپ جن کے زندہ ہیں خدمت کر لو بس۔ یہی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، لاکھ حج کرتے رہو، حج پہ حج ہو رہی ہے، خیرات پہ خیرات چل رہی ہے۔ ایک حقیقت بات، سچ بات اور بتا دوں، ہم لوگ جاتے ہیں مولانا شاکر صاحب، حالانکہ میں خلاف نہیں ہوں، میں خود ہوں، 500 روپے کی چادر چڑھا گے دادا چوکھا کو، اور وہ کون لوگ جانا چڑھانے معلوم ہے؟ جو اپنی ماں کو 50 روپے کا دوپٹہ لا کے نہیں دے، 500 روپے کی چادر چلا جانا چوکا۔ بتاؤ کیا دادا چوکا راضی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ 500 کی چادر چڑھا کے 100 کی چادر چڑھاتا، 400 کو اپنی ماں کو کپڑے لا کے دے دیتا۔ اللہ کی قسم دادا چوکھا بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کا خدا بھی راضی۔ اللہ کے ولی تمہاری چادروں کے، تمہاری نیاز کے، تمہارے تبرک کے محتاج نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے، جتنا کریں گے اتنا لیں گے۔ لیکن پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر دادا چوکھا بھی یہاں آئے ہیں نا تو یہ اپنی ماں کی دعاؤں سے، دادا چوکھا بھی دادا چوکھا اگر بنے ماں کی دعاؤں سے، اور اگر تم بھی اور ہم بھی چوکھے بننے چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کی دعائیں لے لو، جن کے گزر چکے وہ ہر روز جاؤ فجر پڑھ کے یا اثر پڑھ کے، اور ہر روز نہیں جا سکتے تو کم سے کم یار جمعے کے دن تو گھومے، جمعے کے دن تو چلے جائیں۔ ماں باپ باہر دیکھتے ہیں، یار ہمارا بیٹا نہیں آیا آج، ہمارا پوتا نہیں آیا آج، ہمارا وہ نہیں آیا، تو دیکھتے ہیں وہ، یار باہر دیکھتے ہیں آیا نہیں ہے، اور درود بھی لگوایا کرتے مرحوم باہر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آج جیسے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی شادی ہوئی فلانے کی، کس کی شادی ہوئی، ابھی کیا ملا بھائی، کیسی شادی رہی بھائی، تیرے میں کیا ملا بھائی، ایسے وہ پوچھتے ہیں مرحوم آپس میں۔ جب جمعرات آتی ہے، خاص دن آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی آج تیرے گھر سے کیا ملا بھائی، ہاں بھائی تیرے گھر سے آج کیا آیا بھائی، تیرے بیٹوں نے آج کیا بھیجا بھائی، تیرے پوتوں نے کیا بھیجا۔ وہ بتاتے ہوئے آج ہمارے میرے 10 ماہ تو میرے بیٹوں نے مل کے میلاد بھیجا، اصحال ثواب بھیجا، خیرات بھیجیے، درود شریف کے تحفے بھیجے ہیں، کلمہ شریف کے ذکر و اذکار بھیجا ہے، تو سب مبارکباد دیتے ہیں، دادی تیری مبارک ہو، تیرے بیٹوں نے کمال کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہیں بھیجتے ہیں، جو پوچھتے ہیں تیرے گھر سے کیا آیا تو وہ منہ لٹکا دیتے ہیں، میرے بیٹوں نے کچھ نہیں بھیجا، کچھ نہیں۔ کیسے بد نصیب ہے یار ہم لوگ، ہمارے ماں باپ کو شرمندگی وہاں بھی ہونا، وہاں بھی ان کے سر جھک رہے ہوں گے۔ کم سے کم ایسا کام کرو یار کہ زندگی میں تو ہم سکون نہ دے سکے، لیکن اب وہ جب قبرستان پہنچ گئے تو ایسا تو کام کر دو کہ ہمارے ماں باپ جب مردوں کے بیچ میں رہے تو سر جھکا کے بات نہ کرے، سر اٹھا کے بات کرے۔ ہمارے بیٹوں نے یہ بھیجا ہے، ہمارے پوتوں نے یہ بھیجا ہے،
ہمارے کلب والوں نے یہ بھیجا، اللہ کی قسم یہ ایصال ثواب جب پہنچتے ہیں نا فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر، یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تعلیم کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔